1329Q11. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ موطا امام مالک کی کتاب البیوع اور اس کا 15واں باب ما جاء فی بیع الفاکہہ، کہ پھلوں کے بیچنے کے حوالے سے کیا چیز آئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 1842 اور islamicurdubooks.com پر اس کا نمبر ہے 1329Q11 اور باب ہے 15واں، وہاں بھی 15واں باب ہے۔ قال مالک، امام مالک کہتے ہیں الامر المجتمع علیہ عندنا، کہ وہ معاملہ جو ہمارے نزدیک مجتمع علیہ ہے، مجمع علیہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان من ابتاع شیئا من الفاکہہ، کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدے فواکہ میں سے یعنی پھلوں میں سے، من رطبہا او یابسہا، خواہ گیلا ہو یا سوکھا ہو، یعنی خشک میوہ یا تر میوہ، فإنہ لا یبیعہ حتی یستوفی۔ معاویہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مالکی فقہ میں نا یہ معاملہ جو ہے وہ طعام کی چیزوں کے ساتھ مختص ہے، اور ابن عباس نے باقاعدہ بخاری میں غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر طعام کے لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ فإنہ لا یبیعہ حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر پورا کا پورا قبضہ نہ کر لے۔ ولا یباع شیئا منہا بعضها ببعض الا یدا بید، اور نہ اس میں سے بعض چیز کو بعض کے بدلے بیچے سوائے یہ کہ یدن بید یعنی کہ دست بدست ہو۔ وما کان منہا ما یئبس، وہ کہتے ہیں اگر جنس مختلف ہو تو کمی بیشی درست ہے۔ فیسیر فاکہۃ یابسہ تدخر وتؤکل، کیونکہ اس کا ادخار یعنی کہ وہ اسٹور کی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے، جو خشک میوہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر روایت نمبر کون سی ہے؟ روایت نمبر ہے کس اسلامک اردو بکس؟ ہاں 1329Q11، 15واں باب ہے، باب 15 کھولو، پہلی روایت ہے اس کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فیسیر فاکہۃ یابسہ تدخر وتؤکل ولا یباع بعضها ببعض الا یدن بید ومثلا بمثل اذا كان من صنف واحد، اگر صنف واحد میں سے ایک جنس میں سے ہونا تو پھر اس کو آپ نے نہیں بیچنا آگے پیچھے کر کے، الا یہ کہ جنس مختلف ہو جائے، یعنی آپ آٹے کو بیچ سکتے ہو چاول کے بدلے آگے پیچھے کر کے، 2 کلو آٹے کے بدلے 1 کلو چاول لے لو، ہذا یجوز، لیکن آٹے کے بدلے آٹا جب بھی آپ لوگے تو you gotta take it with equal parameters۔ فَإِن كَانَ مِن صِنفَيْن مُخْتَلِفَيْن، اگر تو وہ مختلف صنف کی ہوں، جیسے ابھی بتایا آٹا اور چاول یا میوہ جوار اور چاول، فَلَا بَأْسَ بِأَن يُبَاعُ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یدن بید، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ وہ دو ایک کے بدلے لے لو، یعنی کمی بیشی کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ۔ وَلَا يُصْلَحْ إِلَى جَلْ، لیکن کھانے پینے کی بھوجن کی چیزیں آپ نے ادھار پر نہیں لینی۔ وما کانا منہا لا یئبس ولا یدخر، وہ کہتے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی ایسی چیز جس کو اسٹور کیا جا سکے یا سوکھ جاتی ہو۔ وَإِنَّمَا يُؤْكَلْ رُطُبًا، وہ کہتے ہیں کیونکہ کھائی جاتی گیلی چیز، کا ہیئۃ البطیخ والقثہ والخربز، جیسے کہ واٹر میلن یا کھیرا ککڑی، والجزر والاترج، اور کیلا اور گاجر، والموز، اور کیلا، والرمان، اور رمان یعنی انار، وما کانا مسئلہ، اور اس جیسا جو، وَإِن یبس لم یکن فاکہۃ بعد ذلک، وہ کہتے ہیں اگر یہ سوکھ جائے تو اب یہ فاکہہ نہیں رہتا، میوہ بن جاتا ہے، ولیس ہوا مما یدخر، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ادخار کیا جا سکے، وَيَكُونُ فَاكِهَةً، اور یہ کہ اب اس کو ہم فاکہہ نہیں کہیں گے، قال فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَن يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں
اس کو حقیقی طور پر ان یؤخذ منہ من صنف واحد کہ اس میں سے بھی لیا جائے ایک ہی صنف میں سے اسنانی بواحد یدن بیدن، یعنی کہ چونکہ اب یہ اس کی کمپوزیشن چینج ہو گئی تو آپ اس کو پھر آگے پیچھے لے سکتے ہو، یعنی سوکھا ہوا گیلے کے بدلے. قال فاذا لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا باس به، وہ کہتے ہیں ہاں البتہ شرط یہ کہ اس پہ ٹائم پیریڈ پاس نہ ہوا، that is important. تو کہتے ہیں کہ وہ اس پر نہ ہوا. اب ایک بار ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے. یار ویسے ترجمے میں نا ایک بات بتاؤں معاویہ، انہوں نے بڑے مسائل کیے، آدھا ادھورا ترجمہ کیا، یہ تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، میں نے ابھی خود کیا، اب دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. بہت ساری چیزیں مس کی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک کی حکم اتفاقی ہے، جو شخص کوئی میوہ تر یا خوش خریدے اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے، اور میوے کو میوے کے بدلے میں اگر بیچے تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اور جو میوہ لیا ایسا کہ سوکھا کر کھایا جاتا ہو اور رکھا جاتا ہو اس کو اگر میوے کے بدلے میں بیچے اور ایک جنس ہو تو اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے اور برابر بیچے، کمی بیشی اس میں درست نہیں. البتہ اگر جنس مختلف ہو تو کمی بیشی درست ہے، مگر نقدن بیچنا چاہیے، اس میں میعاد لگانا درست نہیں. اور جو میوہ سکھایا نہیں جاتا بلکہ تر کھائے جاتے جیسے خربوزہ کیرا نولدا ہے گاجر انار وغیرہ، اس کو ایک دوسرے کے بدلے میں اگرچہ جنس ایک ہو کمی بیشی کے ساتھ بھی درست ہے جب اس میں میعاد نہ ہو. ڈاکٹر بڑے ان کے نا ترجمے بڑے رتی قسم کی ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے، عربی سے زیادہ مشکل ان کے ترجمے ہیں. ہاں اب دیکھو نا، جبکہ وہاں پہ حدیث میں تو سوکھے کھجور کے بدلے ردی کھجور کے بدلے رطب وہ بیچ رہا تھا، اور یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ گیلا پھل. اللہ اکبر. چلو دیکھ لیتے ہیں. وہ کلام حاضر الباب، وہ کہتے ہیں کہ اس باب میں جو کلام ہے نا، وہ کلام حاضر الباب مبنی علی ما تقدم فی الکلام. کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ کلام حاضر الباب مبنی علی ما تقدم فی الکلام علی علت الربا. وہ کہتے ہیں جو علت ربا کے حوالے سے کلام گزرا ہے نا، اس باب میں بھی کلام اسی پر مبنی ہے. ان علت ربا الفضل عند المالکیہ الادخار والاحتیاط مع الجنس، وعلت ربا النساء الطعام. کہ ربا الفضل، دو قسم کے ربا ہوتے ہیں، ایک ربا الفضل ہوتا ہے یعنی کسی چیز میں عین چیز میں زیادتی کا ربا، اور ایک ہوتا ہے ربا النسیئہ یعنی کہ ادھار کا ربا. تو کہتے ہیں کہ ربا الفضل جو مالکیہ کے نزدیک ہے نا، وہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو کہ اسٹور کی جائے اس کے ساتھ، والاحتیاط اور احتیاط کے ساتھ. احتیاط کا معنی دیکھنا پڑے گا، یعنی اس میں جنس ایک ہو. وعلت ربا النساء الطعام، اور ربا النسیہ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، طعام کے ساتھ. حدیث نمبر 1842. قال مالک الامر المجتمع ای یغویدہ، یعنی کہ وہ اس کے اوپر قبضہ کر لے. لأن الفواکہ من الطعام، کیونکہ فواکہ جو ہیں وہ طعام میں سے، کھانے پینے کی بھوجن کی چیزوں میں سے. وقال ابن رشد فی البدایہ، ابن رشد نے بدایہ میں فرمایا اما بیع الطعام قبل قبضہ، کہ کھانے پینے کی بھوجن کی چیزوں کا بیچنا قبل از قبضہ، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان البتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ یہ منع ہے سوائے عثمان البتی کے. ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد. قال الباجي في المنتقى يريد بجنسه او بغیر جنسه. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خواہ اس کی جنس سے ہو یا بغیر اس کی جنس کے ہو. قلت، میں کہتا ہوں وذلك ان علت ربا النساء عند المالکیہ مجرد الطعام، کیونکہ ربا نسیہ جو ہے نا مالکیہ کے ہاں، سمجھ رہے ہو، وہ مجرد طعام ہے، یعنی کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو نا، اب اس میں جنس نہیں دیکھی جائے گی. اگر اس کے اندر ادھار داخل ہو گیا تو وہ ربا ہو گیا، وہ ربا ہو گیا. لیکن ربا الفضل کیا ہے کہ اگر آپ چیز یدن بھی یدن دے رہے ہو، پھر جنس مختلف ہونے سے ایشو نہیں ہے، پھر ایشو ہے جنس سیم ہونے سے.
جبکہ مالکیہ کے نزدیک اگر جنس مختلف ہو لیکن اس پر ادھار کا کانسیپٹ آ جائے، وقت آ جائے، اجل، تو پھر وہ ربا و نسیہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب محض جنس کے اختلاف کی وجہ سے پرابلم حل نہیں ہوگا، بلکہ یدن بھی یدن کا مسئلہ آ گیا. یہ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دین کا علم مذاق نہیں ہے. لوگوں نے کس طرح اس کو دیکھو مذاق بنایا ہوا ہے. ولا یباع بعدن ببعض. ہاں اچھا جی. قلت وذلك أن علة ربانية الترمذي مجرد الطعم فتدخل هذه العلة في الفواكه مطلقا سواء اتحد الجنس أو لم يتحد. اتنی پیاری عربی لکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ علت تمام تر پھلوں پر داخل ہوتی ہے خواہ ان کی جنس مختلف ہو. وما کانا منہا لا ییبس ولا یدخر، یعنی کہ جوس نہ سکھائی جاتی ہو نہ اسٹور کی جاتی ہو. وانما یوکل رطبا، بلکہ گیلی کھائی جاتی ہو، جیسے واٹر میلنس اینڈ قصہ وہوا الککڑی والخربز نوع من البطیق، یعنی کہ یہ واٹر میلن خربوزے کی ایک فارم ہوتی ہے. الاترج فاکہۃ قالا، یہ بھی پھل ہوتا ہے. باقی موز اور رمان تو مشہور ہیں. قالا فأراہ حقیقا ان یؤخذ منہ من صنف واحد اثنان بواحد لعدم علت ربا الفضل. سمجھے؟ کیونکہ امام مالک کے نزدیک جو ہے نا ربا الفضل میں اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹوریج ہو. اگر اسٹوریج کا ایشو نہیں ہے نا، یعنی اس کو اسٹور نہیں کیا جاتا. اب دیکھو سننے میں یہ بات بھی کیسی عجیب لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ غور کرو تو کھجور سکھا کر، سمجھ رہے ہو، یا گندم کا دانہ، یہ سب چیزیں جو اسٹور کی جاتی ہیں، اسی لیے الفاظ پر غور کرو، لا ییبس ولا یدخر، کہاں سے پوائنٹ نکالے؟ تو اس پر امام اعظم امام مالک نے کہا کہ یہ اگر آپ ایک ہی چیز کی صنف کی چیز بھی نا اگر آگے پیچھے بیچ لو گے، یعنی ایک انار کے بدلے 2 انار، سمجھے، فہو جائز عند المالکیہ لعدم علت ربا الفضل وهي الادخار لأكل غالبا يدا بيد أي مناجزة، وذلك لأن علة ربا النساء وهي الطعام موجودة فيها. وہ کہتے ہیں کیونکہ، اور یدن بھی یدن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ علت طعام تو ہے اس میں، سمجھے، مجرد بھوجن کی چیز ہونا، تو اس لیے آپ اس کو نسیہ پر تو نہیں بیچ سکتے. سمجھے؟ قلت، میں کہتا ہوں، هذا كله على مسلک المالکیہ، یہ سب مالکی مسلک پر آدھارت ہے. بناء على ان علت ربا الاختیات والادخار والطعام، وتختلف المسالک في ذلك بناء على الاختلاف اما في علت ربا. وہ کہتے ہیں یہ مختلف جو ہیں وہ مسالک کا اختلاف ہوا ہے کیونکہ ان کا اختلاف آدھارت ہے ائمہ کا علت ربا کے اوپر. اب دیکھو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو موٹا موٹا ربا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں جو کہہ دیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اسلامک بینکس میں بیسکلی جو وہ اس کے اندر غرر ہے نا اسلامک بینکس میں، ہم اس کی وجہ سے اس کو حرام کہتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ دیکھو جو بھی انہوں نے گیمز کھیلے، حنفی ہیلے تو کیے ہیں نا،
اس کو آپ سود ہی نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ غرر ہے، دھوکہ ہے. دوسرے جو ہیں وہ ہے بنے اس کے اندر کہ 33% سودی کاروبار میں ڈیل کر رہے ہیں اور یہ سب، لیکن ڈائریکٹلی وہ سود کے نام سے کوئی چیز نہیں لے رہے. اگر آپ اسے کہو سود تو پھر بات یہ آ جائے گی کہ یہ تو علت سود پر اختلاف ہمارے فقہا کے ہاں موجود ہے. پوائنٹ سمجھے؟ یعنی یہ جو لوگ ایک کوسچن ریز کرتے ہیں نا سیکولر لوگ کہ بھئی لفظ تو ربا ہے، اب ربا کیا ہے اصلاً وی ڈونٹ نو. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ بخاری میں ربا النسیہ کا لفظ میں نے ایک زمانے میں شیخ ابراہیم کو نکال کے دیا تھا. یعنی یہ لفظ بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ. تو دو علتیں تو یہاں آ گئی. اور مسئلہ یہ کہ جیسا میں نے پہلے بھی کچھ دروس میں بات کہی ہے، یا ہماری قرات میں دروس نہیں کہنا چاہیے، ہم تو قرات کرتے ہیں، ہماری کیا اوقات کے دروس دیں. پچھلی کچھ قراتوں میں نے یہ چیز بھی ڈسکس کی تھی کہ دیکھو یہ جو ہے نا بھول گیا پوائنٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نماز کے مسائل نا سب کے لیے آسان ہوتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم پڑھتے آتے ہیں اور روزمرہ ہم ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس پہ باتیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں. اب تم دیکھو یہ اتنے بڑے شیخ ہیں لیکن ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہوئی کہ پوری الاستذکار اور یہ وہ پڑھا کے اس کا کنکلوژن دیں. سمجھ رہے ہو؟ لہٰذا انہوں نے بس وہ مالکی مذہب اوپر سے کوئی چھوٹی سی مالکیوں کی کتاب پڑھ لی ہوگی، یا اللہ جانے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صرف مالکی مذہب، کیونکہ وہی بیان ہوا ہے حدیث کے اندر جیسا، اسی کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کر کے انہوں نے کیا کہتے ہیں آگے بڑھ گئے وجہ نہ کرنے کے لیے. اچھا ایک اور بات، ایک اور پوائنٹ وہ یہ کہ دیکھو ویسے یہ ہر جگہ ابھی جب پیچھے ہی کتاب الزکوٰۃ میں انہوں نے کہا تھا کہ راجے امام شافعی کی بات ہے، یہاں ان کے اندر ہمت نہیں ہو کہ یہ بات لکھیں کیا چیز راجے، کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے اختلاف اس معاملے پر. You cannot just sweep it away. سمجھے؟ اب دیکھو اس باب میں تو ایک ہی روایت تھی. اگر آپ کہو تو ہم اگلا باب شروع کریں، اور اگر ہمت ختم ہو چکی ہے تو پھر میں اس کے نوٹس لکھوا کے ختم کروں. صحیح، نوٹس لکھ لیتے ہیں، نوٹس لکھ لیتے ہیں. هناك قسمان من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو زيادة على عين المال سواء كان يدا بيد أو إلى أجل، ولكن إذا اختلفت الأجناس ففي البيع يدا بيد لا يكون ربا الفضل. ربا النسيئة هو زيادة في عين المال بسبب الأجل سواء كان من جنس واحد أو من جنسين مختلفتين. عند المالكية يكون ربا الفضل ما فيما يدخر ويقتات غذاء مع اتحاد الجنس. وأما الفاكهة إذا كانت رطبة لا تيبس ولا تدخر للمستقبل وإنما تستعمل وتعقل في حال رطوبتها فيجوز عند المالكية بيعها بجنسها مع اختلاف الوزن يدا بيد. لا يجوز عند المالكية بيع الفواكه سواء كان ایک منٹ فیجوز عند المالکیہ ان تباع باجناس واحدہ مختلفتین فی الوزن یدن بیدن اذا کان رطبا. اس پوائنٹ کو صحیح کرو. کون سا والا؟ یہ جو تھا نا کہ ولیکن اذا کان الفاکہ یکون رطبا ولا ییبس ولا یدخر للمستقبل ابدا. پوائنٹ نمبر کون سا ہے؟ پوائنٹ نمبر کون سا ہے؟ پوائنٹ نمبر یہ دوسرا یا تیسرا ہے، پتہ نہیں آپ نے کون سا. فور ہے. پڑھو پہلے، پڑھو آپ پہلے پڑھو، آپ اقرا ماذا انت کتبتا. پوائنٹ 4 عند المالکیہ یکون ربا الفضل فیما یدخر ویقتات غذاء مع اتحاد الجنس. صح. النقطة الآخر أما الفاكهة إذا كانت رطبة لا تيبس ولا تدخر للمستقبل
یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. وَإِنَّمَا تُسْتَعْمِلُ وَتُوقَلْ فِي حَالِ رُطُوبَتِهَا. یہ توقل والا تو تھا ہی نہیں, یہ چیٹ جی پی ٹی نے پتہ نہیں کیا کیا اس کو. اچھا یہ کام چیٹ جی پی ٹی کا ڈالا ہوا ہے. وہی میں سوچوں کہ یہ سارے مثنیٰ کی وہ مونس کی صیغے کیوں ہو گئے. میں نے اس کو کہا, میں نے جو لکھا ہے میں کہ اس کی گرامر بھی صحیح کر دو اور اس کا ترجمہ بھی کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. سنو دیکھو, ولیکن اذا کان الفاکہہ یکون رطبا ولا ییبس ولا یدخر للمستقبل ابدا ویکون مستعمل ومأکولا فی حالیہ رطبا فیجوز عند المالکیہ ان تباع باجناس واحدا مختلفتین فی الوزن. لکھنے دے نا, لا تیبس ولا تدخر للمستقبل. اب آگے بولیں. ویکون وتکون مستعملۃ ومأکولۃ. اصبر وتكون مستعملۃ مستعملة ومأکولۃ ومأكولة فی حالها ومأكولة في حالها رطبۃ رتبة فیجوز عند المالکیہ. فيجوز عند المالكية بيعها بجنسها مع اختلاف الوزن رک جاؤ, يدا بيد بجنسها واحدہ بجنسها واحدة مختلفتین فی الوزن یدن بید. مع اختلاف الوزن يدا بيد, وہی مطلب ہے. صحیح ہے, صح. نعم. اگلا پوائنٹ, لا يجوز عند المالكية بيع الفواكه سواء كانت رطبة أو يابسة مدخرة أو غير مدخرة بالعجل. یعنی عجل کے ساتھ یہ کام کرنا جائز نہیں. لأنه داخل في ربا النسيئة سواء اتحد الجنس أو لم يتحد. لأن علة ربا النسيئة عند المالكية هي مجرد كونه طعاما. علة لأن علة ربا النسيئة صح عند المالکیہ مجرد هي مجرد كونه طعاما. مجرد الطعام. صح. والنقطة الآخر هل انت كتبت کون سا؟ علة في ربا الفضل عند المالكية هي طعام الادخار والاقتيات. إذا يكون الطعام واحدا فلا يكون ربا الفضل. دو منٹ بھائی اگر اس کو چاہتی ہیں. علة في ربا الفضل وعلة في ربا الفضل انکل عند المالكية عندهم هي طعام والادخار والاقتيات كوما إذا يكون الطعام واحدا والادخار. اچھا, اذا كان الطعام واحدا ولا تكون الوصفتان للادخار والاقتيات والاقتيات فلا يكون ربا الفضل.
فلا يكون في ربا الفضل. فلا يكون في ربا الفضل. نعم. ولا تكون وصفتان الادخار والاقتيات فلا يكون ربا الفضل. نعم ده يكمل. میں چاہ رہا تھا فلا یار يكون ربا اس کو الفضل. اردو میں بھی پڑھ دیتے نا، ریکارڈنگ میں آ جاتا. چلیں اوکے، اس کا نیا ترجمہ کرواتے ہیں. جلدی سے اقرا. ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا نسیہ. دوسرا پوائنٹ، ربا الفضل اصل مال میں اضافہ ہے، چاہے معاملہ نقد ہو یا ادھار، لیکن اگر اجناس مختلف ہو اور معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو تو یہ ربا الفضل نہیں ہوتا. ربا نسیہ وہ اضافہ ہے جو مدت ادھار کی وجہ سے اصل مال میں ہو، لیکن اگر چاہے جنس. ایک منٹ، لیکن اگر کیا ہو، ربا الفضل میں ربا جاؤ. نسیہ، ربا النسیہ وہ اضافہ نہ ہے نہ نہ ربا الفضل میں جاؤ، لیکن اگر ربا الفضل اصل مال میں اضافہ ہے، چاہے معاملہ نقد ہو یا ادھار ہو، لیکن اگر اجناس مختلف ہو اور معاملہ ہاتھوں ہاتھ ہو تو یہ ربا الفضل نہیں ہوتا. صحیح ہے. غور سے سننا ڈاکٹر. ربا النسیہ وہ اضافہ ہے جو مدت کی وجہ سے اصل مال میں ہو، چاہے جنس ایک ہو یا دو مختلف اجناس ہو. مالکیہ کے نزدیک ربا الفضل ان چیزوں میں ہوتا ہے جو ذخیرہ کی جاتی ہوں اور بطور غذا استعمال ہوتی ہوں، بشرط یہ کہ جنس ایک ہو. لیکن اگر پھل تر ہوں، نہ سکھائے جاتے ہوں، نہ مستقبل کے لیے ذخیرہ کیے جاتے ہوں، اور ایسی حالت میں استعمال اور کھائے جاتے ہوں تو مالکیہ کے نزدیک انہیں اسی جنس کے ساتھ وزن میں فرق کے باوجود ہاتھوں ہاتھ بیچنا جائز ہے. زبردست زبردست. مالکیہ کے نزدیک پھلوں کو چاہے وہ تر ہوں یا خشک، ذخیرہ کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، ادھار پر بیچنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ربا النسیہ میں داخل ہے، چاہے جنس ایک ہو یا مختلف. اس لیے کہ مالکیہ کے نزدیک ربا النسیہ کی علت محض اس کا کھانے کی چیز ہونا ہے، اور مالکیہ کے نزدیک ربا الفضل کی علت کھانے کی چیز ہونا، ذخیرے کے قابل ہونا اور بطور غذا استعمال ہونا ہے. بس اگر چیز کھانے کی ہو لیکن اس میں ذخیرہ اور بطور غذا استعمال ہونے کی دونوں صفات نہ ہو تو ربا الفضل ثابت نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. وجزا اللہ